بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کیوں نہیں، زجر برائے علماء مشائخین یہود، لکھا ہے نا، زجر برائے علماء مشائخین یہود، مشائخ پر زجر ہے۔ لولا روح المعانی ابو سعود بھی اور ابو حیان نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ لولا ماضی پہ داخل ہو تو مقصد آر دلانا ہوتا ہے زجر، اور مضارع پہ داخل ہو تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ترغیب۔ یہاں پر معنی ماضی والا ہے، بات سمجھو، معنی کس والا ہے؟ ماضی والا۔ آپ خدا کے بندے بولو، معنی کس کا ہے؟ ماضی والا۔ تو کیا ہوگا؟ ڈانٹ ہوگی، زجر ہوگا۔ ان کی یہ حالت تھی، کیوں نہیں روکا ان کو الربانیون، ربانیوں نے ان کو روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ ربانیون باوجود علم مسئلہ و واقعات کے ربانی جانتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ بل احبار اور مولویوں نے ان قولہم، ان کی بات بکواس، الاسما گناہ کی بات سے، الاسما کا معنی لکھا ہے قیل کلمۃ الشرک وہو قولہم عزیر ابن اللہ۔ ابو سعود کی عبارت ہے الاسم، گناہ کی بات سے۔ گناہ کی بات کیا ہے؟ کلمہ شرک کا، اور وہ کلمہ شرکیہ کیا تھا؟ قولہم عزیر ابن اللہ۔ اس سے کیوں نہیں روکا؟ اور کھانا ان کے کھانے السحت، چوتھی دفعہ ہے، السحتا، حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ بہت بری عادت ہے جو کیا کرتے تھے، کانوا یصنعون وقالت الیہود۔ اس پر حاشیہ ذرا دیکھو، حاشیہ نمبر 1، وفی مما، کس پہ ہے بھائی؟ لو زجر برائے علماء مشائخین یہود، یہ اس میں خبردار کیا گیا ہے علماء کو ان کی سستی پر، تبانیہم پھر نہی عن المنکرات، برائیوں سے روکنے میں جو انہوں نے سستی کی اس کا لوہا کیا گیا ہے، اس پہ زجر کیا گیا ہے، ما لا یکفا، جو مخفی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہما اشد آیۃ فی القرآن عن الضحاک۔ حضرت ابن عباس کہتی ہیں کہ یہ جو لولا والی آیت ہے نا، یہ سب سے سخت آیت ہے قرآن میں۔ ہے کس کے لیے؟ علماء کے لیے، کہ جب وہ یہ کرتوت کرتے تھے تو مولویوں نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ یہ علماء پہ زجر ہے۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، کہتے ہیں وان الضحاک، ضحاک کہتے ہیں ما فی القرآن، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں، اخوف لفظ ہے، اندی منہا، یہ جو خوف لکھا ہے نا، یہ اخوف، زیادہ خوف دلانے والی، اندی منہا، اس آیت سے، یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے کہ جن مولویوں نے مسئلہ بیان نہیں کیا، پیروں نے مسئلہ بیان نہیں کیا، اللہ نے ان پہ زجر کی۔ کیا ہو گیا تھا؟ دارالعلوم میں بیٹھ کے مسئلہ بیان نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ بیان ہوتا ہے نا بڑے مدارس میں، تمہارے مدارس میں نہیں ہوتا۔ تو مدارس کس کے لیے بنائے بھائی؟ آپ سوچتے، ایمان سے سوچے، ہماری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن سچی ہے۔ قل الحق کا انکان برا، ہم جب حالات دیکھتے ہیں مولویوں کے، خدا کی قسم اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پہلے مولویوں کو سیدھا کرتے۔ سب سے زیادہ گڑبڑ انہوں نے کی، مدرسہ بنا ہے، مدرسے میں عقیدے کی اصلاح نہیں،
طالب علم آیا 8 سال پڑھ کے گیا، جیسے ڈنگر آیا تھا اسی طرح ڈنگر واپس ہوا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تماشا بنایا ہوگا، اسی پہ بیٹھے ہیں، گرمیوں کا استنجا تھے، سردیوں کا استنجا، استحاضہ سے حیض سے حیضی ملا، یہ طہارت ظاہری پہ بیٹھا ہے۔ پہلے دل تو پاک کرنا، اور دل پاک ہوگا توحید سے۔ تو توحید مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی، تمہارے مدرسوں میں نہیں۔ تمہارے مدرسوں میں جو مدرس بیٹھے ہیں، کوئی جناب کراچی کا فاضل ہے اور کوئی جناب کسی چیز کا فاضل، اور انہوں نے سامری کے بچڑے پکڑے ہوئے، کوئی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے استاد جی کے خلاف ہے، تو تجھ پہ بھی لعنت اور تیرے استاد جی پر بھی لعنت۔ میرا استاد تھے، میرا شیخ تھے، میرا فلانا، بس اسی پہ بیٹھی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر مدرسے میں مسئلہ نہیں، خدا کی قسم اس مدرسے اور گرجا گھر میں کوئی فرق نہیں، وہ مدرسہ بت بنا ہوا ہے۔ مسئلہ بیان کرو گے طالب علم نہیں آئیں گے، تم زیادہ کا اچار ڈال رہے، طالب علم نہیں آئیں گے، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کو ذہن میں رکھ لو، لولا، کیوں نہیں روکا ان کو؟ ربانیوں نے جو پیر تھے اور مربی تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اس شرک اور کفر سے اور اس حرام خوری سے۔ بل احبار، علماء، کل میں نے بتایا ربانی اور حبر میں کیا فرق ہے۔ احبار نے کیوں نہیں روکا؟ ان قولہم الاسم، ان کے گناہ والی بات کیا ہے؟ کلمۃ شرک، شرکیہ باتیں۔ ابو سعود اس سے کیوں نہیں روکا اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ ہاں بھئی دیکھو کون سی عبارت ہے آگے، لولا تحدید یتضمن توبیخ العلماء، وہ حاشیہ ابو سعود کے آگے جو ہے لولا، یہ تحدید ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ضابطہ کہ اگر ماضی پہ آئے تو زجر اور ڈانٹ اور ملامت کرنا مقصد ہے، تو یہاں معنی کون سا ہے؟ ماضی والا ہے، صیغہ مضارع کا ہو بے شک، تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ آئندہ کیوں نہیں روکیں گے۔ ماضی پہ آیا کہ ان مولویوں اور پیروں نے ان کو روکا، کیوں نہیں؟ تو یہاں پر ان کو آر دلانا مقصد ہے، ڈانٹنا ہے اور شرم دلانا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یتضمنو توبیخ العلماء، متضمن ہے علماء کی توبیخ کو، والعباد علی سکوتہم، اور وہ بندے جو یہ ذمت کس پہ؟ علی سکوتہم عن النہی، گناہوں سے، وَأَمَّا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، والامر بالمعروف، اور امر بالمعروف، وقال العلماء، علماء فرماتی ہے ما فی القرآن آیت اشد توبیخا، کوئی آیت بھی اس سے زیادہ سخت توبیخ والی نہیں، للعلماء، جو علماء کو توبیخ اور ڈانٹ ملی ہے۔ وقال الضحاک، اور ضحاک تابعی کہتا ہے ما فی القرآن اخوف منہا، اس آیت سے زیادہ ڈرانے والی آیت اور کوئی نہیں، اخوف منہا۔ اور اسی طرح ابن عباس نے کہا قال مالک بن دینار، مالک بن دینار یہ بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں او اللہ الی الملائکۃ، اللہ نے وحی کی فرشتوں کی طرف، ان اس بات کی کہ عذبوا قریۃ کذا، فلانی بستی والوں کو عذاب دو۔ فقالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا ان فیہا عبدک العابد، اللہ فلاں اس جگہ پہ تیرا بڑا عابد بندہ ہے، صوفی ہے۔ فقال اسمعونی، اس کو اس طرح رگڑا دو کہ اس کی چیخیں مجھے سناؤ، وہ جو عابد بیٹھے۔ فَإِنَّهُ، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّعَرْ وَجْهُهُ، اس لیے کہ بے غیرت ہے، اس لیے کہ یتمعر،
لم یتمعر اسے غیرت نہیں آئی، میری توحید کے مسئلہ میں عابد ہے لیکن اس میں غیرت نہیں، اس لیے اس کو اس طرح رگڑا دو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی بھی آواز آئے۔ کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ عابد ہے لیکن مسئلہ بیان، اور اس کو تعبیر کس سے کیا؟ یتمعر وجہہ، یتمعر جو آدمی غیرت والا ہو تو اپنی غیرت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو اس کے چہرے پہ اثرات آتی، جس کی غیرت زیادہ اس کا چہرہ جلدی بدلتا ہے، اور جو ڈھیٹ ہو، کوئی اور اچھا سا لفظ لے لو، بے غیرت ذرا پرانا لفظ ہے اور بہتر بھی نہیں، چلو کوئی نیک آدمی جو معروف متقی، اس کے سامنے جتنا شرک کفر ہو اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ بے غیرت ہے؟ لم یتمعر وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام پر ناگواری ہوتی تو آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا، جیسے صحابہ کہتے ہیں انار کسی نے آپ کے چہرے پہ انڈیل دیا، یوں محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ ہے غیرت، وجہہ یعنی لم یحمر غضبا، مطلب ہے سرخ نہیں ہوا، غضبا واما زماننا ھذا، عبارت سمجھو، اما زماننا ھذا، ہمارے دور میں، وعلماؤنا وعبادنا، ہمارے علماء اور ہمارے درویش، فحالهم معروف فیہ، ان کا حال مشہور ہے، لم نرا فی آثارنا، ہم اپنے زمانے میں نہیں دیکھتے، میں یقارب السلف فی ذالک، اس زمانے میں جو سلف کے نقش قدم پہ ہو، ہم نہ علماء کو دیکھتے ہیں نہ عابدین کو دیکھتے ہیں، غیر رجل واحد، صرف ایک آدمی ہے، وہ استاذنا ابو جعفر بن زبیر علامہ اندلسی البحر المحیط۔ کیا سمجھے ہو؟ علامہ اندلسی اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے علماء اور عباد کی حالت یہ ہے کہ وہ حق بیان نہیں کرتے، مسئلہ بیان نہیں کرتے، صرف ایک آدمی ہم نے دیکھا اپنا استاد، کوئی خوش نصیب ہوگا ابو جعفر، یہ ہے جو حق مسئلہ بیان کرتا ہے۔ یہ عبارت میں نے اس لیے نقل کی کہ 14 صدیاں اسلام کی دیکھ لیں، جو مسئلہ بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ گنے چنے چند لوگ ہیں، اکثر مولوی، اکثر عباد، خیر القرون کے بعد انہوں نے دین کو کھایا ہے لیکن دین کو صحیح بیان نہیں کیا۔ اب یہ آج 15ویں صدی ہے، یہ 8ویں صدی کا حال ہے کہ اپنے زمانے کا حال بیان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس مسئلہ بیان کرنے والے آج بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے قلت السالکین سے نہ ڈرنا کہ ہم تھوڑے ایک آدمی بھی مسئلہ بیان کرنے والا پیدا ہو جائے تو وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیتا ہے۔ اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے، فرمایا کہ سواد اعظم کیا ہے، الجماع کیا ہے، یہ حوالہ بھی آئے گا۔ فرمایا کہ ان کنت وحدہ وانت علی الحق انت الجماع انت السواد الاعظم، اگر اکیلا آدمی ہے تو لیکن ہے حق پر، ما انا علیہ و اصحابی، اس حق پہ ہے تو جماعت بھی تجھ اکیلے کا نام ہے اور سواد اعظم بھی تو اکیلے کا نام ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے، ہر زمانے میں ایک آدمی مسئلہ بیان کرنے والا رہا، یہ البحر المحیط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ الی ملک، اللہ نے وحی کی فرشتے کی طرف، من الملائکہ، فرشتوں میں سے، ان اقلم مدینہ کذا،
کہ فلانی بستی کو پلٹ دے الٹ دے علی اہلہا اس کے آل پر. قال ان فیہ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں اب ذکا فلانا بندہ ہے لم یأتک طرفۃ عین جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. قال فرمایا اقلبھا علیہ اس کو بستی کو اس پر الٹ دے فعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر لی ساعتن کتو اس بے غیرت کا میری توحید کی غیرت میں کبھی چہرہ ہی نہیں بدلا. ایک ساتھ کے لیے بھی اسے غیرت نہیں آئی. معلوم ہوتا ہے جو عابد ہے صوفی ہے لیکن توحید کی غیرت نہیں. اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے. اللہ کا سب سے بڑا محبوب وہ ہے, سب سے بڑا متقی وہ ہے جو مسئلہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرے. لا یخافون لومۃ کسی کے بکواس سے نہ مروب ہو. فإن وجہہ لم یتمعر لی ساعتن کتو موجم الاوسط اور رقم الحدیث 7661 اور موجم ابن العربی رقم الحدیث 2016 شعب الایمان 7199. یہ حوالے میں نے ایک مقصد کے لیے دیے. یہ روایت اکثر جگہ پہ آئی ہے ضعیف سند کے ساتھ اور ہمارے علماء اس کو بیان کرتی ہیں. اس لیے یہاں پر جو سند لی گئی ہے مرقومہ تقریباً یہ سند حسن ہے, حسن درجے کی سند ہے. تقریباً زیادہ زیادہ حسن لغیر ہی بن جائے گی لیکن ہمارا مزار اس روایت پہ نہیں ہے. اصل مزار قرآن ہے. لولا تو میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا جب اصل دلیل سے ثابت ہو تائیداً اگر کوئی کمزور روایت آ جائے تو اس پہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ روایت کی حیثیت یہ ہے لیکن کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوتا. البتہ یہ سند جو میں نے نقل کی یہ قابل استدلال ہے. ان طارق ابن شہاب ھذا حدیث ابی بکر قال اول من بدأ بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان. فرماتی ہیں سب سے پہلے جس نے عید کا خطبہ شروع کیا عید کی نماز سے پہلے وہ مروان تھا. فقام الیہ رجل مروان جو تھا یہ حاکم تھا بادشاہ تھا. تو فقام الیہ رجل ایک آدمی کھڑا ہوا. فقال الصلاۃ قبل الخطبہ نماز خطبہ سے پہلے ہے. فقال قد ترک ما هنالک یہ چھوڑا جا چکا ہے. فقال ابو سعید اما ھذا فقد قضا ما علیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ آیا مروان کے سامنے کھڑا ہوا رجل واقعی رجل تھا بھائی جنا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی حضرت جی امیر المومنین نماز پہلے ہے خطبہ سے اور تو خطبہ کے بعد. فقال اس نے کہا کہ چھوڑ دیا گیا تورے کا ما ہنالک اس مقام پہ یعنی یہ طریقہ بدل گیا. فقال ابو سعید کہتے اما ھذا یہ فقد قضا ما علیہ جو مرضی فیصلہ کر. میں نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم آپ نے فرمایا جو تم میں سے منکر دیکھے فلیغیرہ بیدہ اپنے ہاتھ سے بدلے. فإن لم یستطع فبلسانہ اگر نہیں طاقت رکھتا زبان سے. فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم شریف رقم الحدیث 49. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث ہے بھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی
اللہ نے کوئی نبی جو مجھ سے پہلے نہیں بھیجا الا کان لہ من امتہ، اس کا ذرا خیال رکھنا، مگر اس کی امت سے من امتہ حواریون، حواریون خلص و صحابہ، خاص اس کے حواری اور مددگار، واصحاب یاخذون بسنتہ، اور اس کے ساتھی اس نبی کی سنت کو لیتے، ویقتدون بامرہ، اس کے امر کی اقتداء کرتے ہیں، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پیچھے صاحبزادے آ جاتے ہیں، جانشین آ جاتے ہیں، تخلف سمجھ گئے کہ نہیں؟ بعد میں آتے ہیں ان اصحاب کے، کچھ سمجھ بھی رہے ہو یا؟ انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، گفتار کے شیر، کردار کے زیرو، یقولون جب تقریر کریں گے تو کہیں گے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور عمل دیکھیں گے تو پورے ابلیس، ہاں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ باتیں کرتے ہیں جس ثابت نہیں، فمن جاہدہم بیدہ، جو ان سے جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ، فہو مؤمن، پس وہ مومن ہے، پہلا درجہ، ومن جاہدہم بلسانہ، میں نے کہا نا قتال کے بعد الرد علی الفرق الباطلہ، اس کی دلیل بھی ہے، من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ، کم از کم بغض رکھے، بیان بھی نہیں کر سکتا، نفرت رکھے صاحبزادوں سے، کون سے صاحبزادے؟ جو توحید کے باغی ہیں، فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، سرسوں کے دانے جتنا بھی اس کے نیچے ایمان نہیں۔ مسلم رقم 50، حدیث سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ بدعتی سے محبت ہوگی یا بغض ہوگا؟ آخری درجہ ایمان کہے کہ کیا ہوگا؟ بغض ہوگا، اور ہے بھی یہ خاص اہل بدعت کے لیے۔ اگلی حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم علی حدود اللہ، مثال اس شخص کی جو اللہ کی حدود پر کھڑا ہے، محافظ اور چوکیدار بن کے، سمجھ رہے ہو؟ جو دین کی حدوں پہ کھڑا ہے، محافظ، اور جو اللہ کے فضل سے آپ ہیں، القائم علی حدود اللہ، اللہ کی حد حدود کا چوکیدار بن کے کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ اس میں نہ کوئی چور داخل ہو، نہ بڑھایا جائے نہ کم کیا جائے، جلدی بولو ٹائم ہو گیا ہے، نہ بڑھایا جائے نہ، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم، اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے سفینہ لیا، بعض نے اس کے اوپر والے حصہ کو لیا، بعض نیچے والے، فکانا الذین فی اسفلھا، اور جو نیچے بیٹھے تھے انہوں نے شروع کیا کہ وہاں اس سے سوراخ کیا، اور اوپر والے انہوں نے لو انا، اگر ہم اس کو حصہ توڑتے، فلم نؤذ من فوقنا، اگر اوپر والے اس کو چھوڑ دے، نیچے والے سوراخ کریں، اور تو ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال ہے کہ جو دین کو برباد کرتا ہے اور جو دین کا محافظ ہے، اگر بربادی سے دین کو نہیں روکے گا تو وہ محافظ بھی برباد ہو جائے گا۔ آگے عبارت کدھر ہے بھائی؟ بہت باریک ہے، یہ بخاری ہے، حدیث 2493، ينفق كيف يشاء معتقد اهل الحق ان اللہ تعالی
لیسا بجسم ولا جاریا ولا یشبہ بشیء من خلقہ، بس اس پر بات میں کریں گے۔ ابھی دیکھو